بہت شکریہ ناظرین. آج کے پروگرام کے دو اہم موضوعات ہیں اور ان اہم موضوعات میں ایک تو جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان صورتحال پیدا ہوئی ہے اور 6 اکتوبر کے بعد یعنی اب تو تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں DGISI کے تقرری کے حوالے سے جو GHQ اور PM ہاؤس کے درمیان یعنی PM آفس کے درمیان جو تنازعات پیدا ہوئے ہیں یا ایسا کہا جائے کہ جو ایک خلا پیدا ہوا ہے وہ جو ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے کچھ وفاقی وزراء نے. اور جو سب سے آج بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ ذرائع نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ 2-3 روز قبل جب پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک پارلیمانی پارٹی ہوئی تھی اس میں وزیر اعظم صاحب نے اپنی جو جماعت کے ارکان اسمبلی ہیں اور ارکان سینٹ ہیں ان کو یہ یقین دلایا کہ سارے معاملات بالکل ٹھیک ہیں, کوئی بھی فوج کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی تناؤ نہیں ہے. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آرمی چیف کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت آئیڈیل ہیں. لیکن یہ بات جب انہوں نے کہی تو اس سے صرف 2 روز پہلے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ 4 وفاقی وزراء بنی گالہ سے نکلے. انہوں نے GHQ فون کیا کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم آرمی چیف سے ملاقات کریں گے. اصل میں یہ وہ اہم سینئر وزراء تھے جو خلش بڑھ گئی ہے دونوں فریقین کے درمیان یعنی آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان اس کو کم کرنا چاہتے تھے, ختم کرنا چاہتے تھے. لیکن جب ان وزراء کا قافلہ جو ہے وہ پنڈی کی حدود میں داخل ہوا, ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فیض آباد پر جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو انہیں GHQ کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ آرمی چیف صاحب کسی بھی حکومتی وزیر سے ملاقات نہیں کریں گے. اب جو ہے وہ صورتحال ہے کہ اس میں ان کو بڑی پریشانی بھی ہوئی اور پھر انہوں نے اپنا روٹ تبدیل کیا اور واپس آ گئے. اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کدھر گئی ہے. یعنی 10 دن ہو گئے ہیں, اس میں مختلف باتیں وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے وزیر اعظم آفس کی جانب سے کہی گئی ہیں. پہلے تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کے ساتھ آرمی چیف کے ساتھ بڑے زبردست قسم کے تعلقات ہیں. حالانکہ اب جو ہے وہ سب سے اہم بات ہے جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا سوشل میڈیا پر اچانک ایک اور خبر جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ جنرل باجوہ کو وقت سے پہلے سیک کر سکتے ہیں اور کوئی نیا آرمی چیف رکھ سکتے ہیں. یعنی یہ خبریں کون چلوا رہا ہے؟ یہ ایک بڑی سوچنے اور سمجھنے جیسی بات ہے کہ یہ خبر ایسے نہیں آتی کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ اس طرح کی چیزیں پینیٹریٹ کرتے ہیں پھر اس کے اوپر ریئیکٹ دیکھتے ہیں. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ہم ایک جو بڑی اہم بات دیکھتے ہیں کہ پنڈی کی طرف سے اس ساری صورتحال کے اوپر مکمل خاموشی نظر آتی ہے. دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی اس ساری صورتحال کو بالکل قریب سے اور انتہائی جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ اس کا جائزہ لے رہی ہیں گہرائی کے ساتھ کہ یہ حالات کس طرف جائیں گے. اس ساری صورتحال کے اندر جو سب سے بڑی خطرناک بات ہوئی ہے جس نے اس پورے نظام جو ہائبرڈ نظام ہے اس کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن قبل یعنی جمعے کے روز حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا, پھر اس کے بعد گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا, یوٹیلیٹی اسٹورز پر کھانے پینے کی اشیاء میں بے تحاشا جو ہے وہ اضافہ کیا. یہ وہ سارے اقدامات ہیں جو کسی آمرانہ دور حکومت میں بھی نہیں ہوتے اور اس دور میں جب حکومت شدید قسم کے دباؤ کا شکار ہو, اس کے وزراء جو ہیں ان کی باڈی لینگویج آپ دیکھیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے حلق خشک ہو گئے ہیں, انہیں پانی نیچے نہیں اتر رہا. شیخ رشید جیسا آدمی جو مسلسل مختلف باتیں کیا کرتا تھا اب
وہ بھی یہ بات کرتا ہے کہ عمران خان یہ کہتا ہے، ان کی باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال اتنی سادہ نہیں ہے۔ اب جب 4 وزراء وفاقی وزراء کو واپس بھیج دیا گیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، اور اس کے بعد ہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو سے کرنے کی خبریں سوشل میڈیا پر چلوائی گئیں۔ اب یہ کیوں چلوائی گئیں؟ یہ اس کے 2 بڑے اہم سبب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب، جن کے پاس ابھی بھی ISI کا چارج ہے، یا PM ہاؤس کی طرف سے بھی اس طرح کی خواہش ہے کہ وہ جنرل باجوہ کے بعد آرمی چیف بنے، اسی تناظر میں یہ سارے معاملات چل رہے تھے۔ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا بھی بندوبست ہو رہا تھا، سیاسی جماعتوں کے اندر توڑ پھوڑ کے حوالے سے بھی کام ہو رہا تھا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے اندر دڑا بنانے کے لیے سید خورشید شاہ کو مکمل طور پر پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی صورت ایک نیا دڑا بنائے تاکہ جو 23 کا جو سیٹ اپ بنے اس میں اس طرح کا ایسا نظام بنایا جائے کہ یہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو دیوار سے لگا دیا جائے اور عمران خان ہی آنے والے جو 5 سال ہیں وہ انجوائے کریں۔ لیکن اچانک ایسا ہوا کہ جب فیض حمید صاحب کو کور کمانڈر پشاور تعینات کرنے کی پریس ریلیز جاری ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں اپنے گھر سے، جس طرح کہا جاتا ہے، یہ ساری باتیں چل بھی رہی ہیں کہ کہا گیا کہ فیض حمید صاحب کا ان دنوں میں جانا کسی صورت بھی عمران خان کے حق میں نہیں ہوگا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بھائی چڑے پکڑے جا رہے ہیں، اور وہ جو ملازمین ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ چڑے پکڑ کے لاؤ لیکن وہ بھی زندہ ہوں، بازار میں جو بکتے ہیں وہ بھی نہ ہوں، جنگل کے ہوں۔ پھر یہ بھی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ مختلف تنتر منتر کی یہ معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر جو ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین جن کو یہ کام سونپا جاتا ہے، وہ بھی شدید پریشان ہیں اور لوگوں کو فونے کر کے کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہماری یہاں سے جان چھڑاؤ، لیکن یہ جان اتنی آسانی سے نہیں چھوٹے گی کیونکہ 22 کروڑ لوگ ہی اس سارے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ جو ساری صورتحال جو فیصلے ہیں وہ بھی اب اس ساری عملیات کے محتاج ہیں، اور اس کے نتیجے میں پورا آپ کا جو سسٹم ہے وہ بالکل جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے، کولیپس ہو چکا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر اب جو نئی پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ان کو سمری آئی ہے 3 لیفٹیننٹ جنرل کی، جن میں سے ایک کو جو ہے وہ ISI چیف مقرر کریں گے۔ پھر یہ خبر چلوائی گئی کہ ان تینوں میں سے کسی کے انٹرویو کریں گے، پھر یہ خبر چلوائی گئی کہ اب انٹرویو نہیں کریں گے، پھر یہ خبر چلوائی گئی کہ ندیم انجم کو ہی وہ ISI چیف مقرر کریں گے۔ ایشو یہ ہے کہ ساری صورتحال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کنفیوژن کس حد تک بڑھ چکی ہے، اور اس صورتحال میں جب یہ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے، اس حکومت کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہفتے کو رات کو ڈی چوک پر محفل سما ہوگی جس میں قوال بلائے جائیں گے، یہ فیملی فنکشن ہوگا، پھر وہ ٹیلی ویژن پر بھی چلایا جائے گا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، فاقہ کشی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، لیکن ان لوگوں کو اتنا خیال نہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں تو 3 سالوں میں دے دی ہیں، باقی 2 سالوں میں اور بھی دیں گے، یہ ان کے اوپر احسان ہوگا۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ایک طرف عوام کا گلا دبایا جا رہا ہے، عوام کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر کوئی کال دے تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ دوسری طرف حکومت کا یہ حال ہے کہ خود کو شہید کروانے کے لیے اب اس نے جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف کو سیک کرنے کی خبریں خود ہی چلوانا شروع کر دی ہیں تاکہ یہ نظام کسی کے بھی ہاتھ میں نہ رہے، لیکن اپوزیشن کی جماعتیں چاہتی ہیں کہ یہ نظام کسی صورت چلتا رہے، اور ہائبرڈ سسٹم کے تحت جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو بھی چکے ہیں، لیکن مزید ایکسپوز ہو۔ جاتے جاتے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اس سسٹم میں ایک شخص کی تبدیلی نے اس پورے سسٹم کی کلئی کھول کے رکھ دی ہے
کہ جب ہمارے وہ ادارے جن کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو وہ پوری جو ہے وہ سیاسی انجینئرنگ کرتے ہیں اور وہ ایک وزیر اعظم کے لیے سارا کام کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان اداروں کی جو اب کنڈیشن ہوئی ہے، پاکستان کے اندر واحد ایک صوبہ پنجاب تھا جس میں اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بہت زیادہ بولا جاتا تھا، ان کی حمایت موجود تھی، لیکن اب وہ صورتحال ہے کہ اس پورے سسٹم نے ان کو کھول کے رکھ دیا، اور میاں نواز شریف جو باتیں کہا کرتے تھے اب وہ نہ صرف درست ثابت ہوئے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اب جو صورتحال ہوئی ہے، اس صورتحال میں آپ دیکھیے گا کہ آنے والے جو دن ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ شیخ رشید صاحب کی، دیگر وزراء کی یہ بات تھوڑی دیر کے لیے چلے ہم قبول بھی کر لیں کہ بھائی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ حالات اب ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جو صورتحال یا جو گیپ پیدا ہوا ہے، اس نے یہ گیپ میں اپوزیشن کا جو اس کی جو جگہ ہے اس جگہ کو بڑھایا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس پورے سسٹم کے خلاف ایک فیصلہ کن آواز جو ہے آپ کو سننے کو ملے گی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔